نصیحت کی باتیں۔ تدبیر سے کام نکل سکتا ہو تو جنگ سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اگر دشمن سے مقابلے کی طاقت نہ ہو تو دولت کے ساتھ فتنہ کا دروازہ بند کرنا بہتر ہے۔ جس سے نقصان کا خطرہ ہو اس پہ احسان کر کے اس کی زبان بند کر دو، کیونکہ احسان تیز دانتوں کو کند کر دیتا ہے۔ ہاتھ کاٹ نہ سکو تو چوم لو، اس لیے تدبیر سے رستم بھی قید میں آ جاتے ہیں۔ اس کی کمند اسفندیار گشتاسب کا بیٹا بڑا پہلوان بھی نہ بچ سکا۔ فرصت تک دشمن کے دوست کی طرح رعایت کر، فرصت ملے تو اس کی کھال بھی اتار لے۔ کمینے کی لڑائی سے بچ کے کبھی قطرے سے بھی سیلاب نظر آ جاتا ہے۔ کمزور دشمن سے بھی دوست بہرحال بہتر ہے۔ اپنے سے بڑی فوج پر حملہ آور نہ ہو، کیونکہ نشتر پر انگلی مارنا بے فائدہ بلکہ نقصان دہ ہے۔ کمزور دشمن پر چڑھ دوڑنا کوئی بہادری نہیں، خواہ تو کتنا ہی طاقتور ہے، پھر بھی جنگ سے صلح بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی حیلہ کارگر نہ رہے پھر تلوار پکڑنا درست ہے۔ اگر دشمن صلح کی بات کا طلبگار ہو، صلح سے اعراض نہ کرے، اور اگر وہ لڑنا چاہے تو پھر صلح کی بات زبان پر نہ لا۔ لڑائی شروع ہو جائے تو پہلے سے 1000 گنا طاقتور اور ہیبت ناک ہو جا۔ اس صورت میں بروز قیامت تو اسے نہ پوچھا جائے گا، کیونکہ کمینے پر مہربانی کرنا ناجائز ہے۔ اگر تو کمینے سے نرمی یا مذاق کی بات کرے گا تو اس کی سرکشی بڑھ جائے گی۔ ہاں، اگر دشمن عاجز ہو کر تیرے دروازے پر آ جائے تو دل سے کینہ اور سر سے دشمنی نکال دے۔ وہ اگر امن چاہے تو اس کو امن دے دے، لیکن اس کے مکر سے ہوشیار رہ۔ بزرگوں کی نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھ کہ ان کے یہ مجرب نسخے ہیں۔ جو کام نوجوان تلوار سے مشکل کرتا ہے وہ بوڑھا تدبیر سے بآسانی کر لیتا ہے۔ لڑائی کے وقت واپسی کا راستہ بھی ذہن میں رکھ، آخر شکست کا امکان تو ہے۔ اگر سارا لشکر ہی پیٹ پھیر جائے گا تو اکیلے وہاں کھڑے رہنا حماقت ہے۔ اس صورت میں اگر تو کنارے پر ہے تو بھاگ کر جان بچا لے، اور اگر دشمن میں گھرا ہوا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملا۔ رات کو دشمن کے ملک میں نہ ٹھہر، اگرچہ تیری فوج 1000 دشمن کی 200 ہو، کیونکہ جب 1000 سو جائے گا تو 100 بھی ان کے لیے کافی ہوں گے۔ رات کو سفر کرتے ہوئے دشمن کے مورچوں سے ہوشیار رہ۔ جب دونوں لشکروں میں ایک دن کا راستہ رہ جائے تو رک جا اور تازہ دم ہو کر تھکے مارے لشکر پہ حملہ آور ہو جا۔ فتح کے بعد اس کے زخم کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے اس کی جھنڈے کی توہین نہ کر، اور نہ شکست خوردہ دشمن کا زیادہ پیچھا کرنا کہ تو اپنے لشکر سے زیادہ دور نہ ہو جائے۔ مسان کی لڑائی میں گرد و غبار بادل کی طرح چھا جائیں گے، تو اس دوران دشمن کی تلواروں اور نیزوں سے بچ۔ لشکر لوٹ مار کے پیچھے پڑے گا تو بادشاہ کی پشت خالی رہ جائے گی، جو کسی طرح مفید نہیں ہے، کیونکہ فوج کے لیے بادشاہ کی حفاظت کرنا میدان میں لڑائی سے بہتر ہے۔ سبق: نصیحت کی ان باتوں میں فن سپہ گری کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو اختصار کے باوجود اس جامت کے ساتھ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ان میں سے اکثر کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ آیات جہاد میں آپ مندرجہ بالا سنہری اصول امن و جنگ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی محنت کے ساتھ گفتار کے نام سے جمع کیا ہے، اور حکمرانوں کو درد دل کے ساتھ پرزور دعوت دے رہے ہیں کہ اب جس کے دل میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا۔